بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود اور سلام اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل و عیال پر، اور درود اور سلام ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کے اہل و عیال پر۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ چاند اور سورج کی گردش کے بارے میں اللہ نے ہم کو قرآن میں کس طرح بیان کر کے بتایا ہے، اور ہمارے نبی نے حدیث کے ذریعہ ہم کو کس طرح سے آگاہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس بارے میں آج انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، چیپٹر نمبر 4 اور حدیث نمبر 421، جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب سورج غروب ہونے کا وقت ہو رہا تھا، تب میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، تو میں اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو کہ سورج جب غروب ہوتا ہے یا پھر ڈھل جاتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے؟ تو اس پہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اے ابو ذر، سورج جب غروب ہو جاتا ہے یا پھر ڈھل جاتا ہے تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ کیا کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور دوسرے صبح جب اس کو واپس طلوع ہونا ہوتا ہے تب وہ اللہ کی پرمیشن مانگتا ہے، اور وہ اللہ کی پرمیشن سے دوسری صبح واپس طلوع ہو جاتا ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ اللہ سے پرمیشن مانگیں گا طلوع ہونے کے لیے، بٹ اس کو پرمیشن نہیں ملیں گی اور اس کا سجدہ قبول نہیں کیا جائیں گا، اور اللہ سے کہیں گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ کر چلے جاؤ۔ تو اس دن کیا ہوگا، سورج کیا ہے، مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور اس دن کے بعد کیا ہوگا، سبھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائیں گے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالی ہم کو بتاتے ہیں کہ سورج جو ہے اپنے فکس ٹرم میں، یعنی فکس اپنی جگہ میں کیا کرتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے اس کا وقت ختم ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اور یہ سب کرنے والا اللہ بہت بڑا پاورفل ہے، اللہ بہت بڑا طاقتور ہے، اور اللہ بہت بڑا باعلم ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں ہم کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند اللہ کو کس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ دنیا، زمین اور آسمانوں میں جتنے بھی جو بھی چیزیں ہیں، وہ چاند رہیں گے، سورج رہیں گے، یا پھر دنیا کی کون سی مخلوقات رہیں گے، درندے، پرندے، چرندے، یا پھر پیڑ، یا پھر انسان، یا پھر جنات، ہر کوئی اللہ کو کس طرح سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے کس طرح سجدے میں گر پڑتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی ہم کو بتاتا ہے کہ ہر ایک چیز ان کو جس طرح سے سوٹیبل ہوتا ہے وہ اس حساب سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم انسان، ہم نماز میں جب نیچے سجدہ جھکتے ہیں تو اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج کیا کرتا ہے، غروب ہو کے اللہ کے عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو پیڑ ہے، پیڑ کیا کرتا ہے، جب سورج رائز ہونے کے بعد جب دھوپ نکلتی ہے تو جس طرف سورج ہو جاتا ہے اسی طرف وہ مڑ مڑ کے اللہ کو سجدہ کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح چاند کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتا ہے کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں، چاند کی 28 سٹیجز ہے، اور وہ ہر روز ایک سٹیج کو، ہر روز ایک منزل کو وہ طے کرتا ہے، اور وہ ان منزلوں کو طے کرنے کے جب آخری دور میں ہوتا ہے، منزل کو پار کرنے کے آخری وقت میں ہوتا ہے، تب وہ کیا ہو جاتا ہے، باریک کھجور کی ٹہنی کی جیسے ہو جاتا ہے جو سوکھی ہوئی ہو، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ 2 راتیں غائب رہتا ہے، اور تیسری رات پھر واپس نکل آتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ چاند بھی کس طرح رائز ہوتا ہے اور پھر کس طرح وہ باریک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں یہ بھی بتا دیا ہے، اور جس کو ہم کیا کہتے ہیں، چاند رات کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے بنیں، جس طرح چاند اور سورج سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سجدہ، اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہم بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے بنیں، اور اس کو ماننے والے اور جاننے والے بنیں۔ جب یہ باتیں کون سنتا ہے تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا پاتا کہ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے یا پھر چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، لیکن
وہ لوگ ان باتیں پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ایلینس ہے یا پھر دوسری اور یونیورس ہے جہاں پہ ایلینس رہتے ہیں یا وہاں پہ ہم یو ایف اوز ہیں، وہ ان باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، بٹ اللہ نے جو ہمیں قرآن میں بتایا ہے وہ ان باتوں کو یقین نہیں کرتے، ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ بے شک جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس کی کہیں ہر ایک بات کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، اور وہ ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت دے، علم عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اور اسی طرح کے اور مور کنٹینٹ کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔